بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں اصطلاحات حج و مقامات حج و عمرہ۔ اصطلاحات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص چیز کے لیے ایک نام رکھ دیا جائے۔ اب اگر آپ بولیں گے کہ پرنالہ، تو پرنالہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ چھت پر ایک راستہ بنا دیا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے کہ بارش جب ہو تو پانی باہر نکلے، تو اس کو پرنالہ بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں اس کو بولوں میزاب رحمت، تو کون سمجھے گا کہ میزاب رحمت کسے کہتے ہیں؟ میزاب رحمت بھی پرنالے کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص قسم کے پرنالے کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جو پرنالہ ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں اصطلاحات۔ اگر میں دو چادریں ویسے پہن لوں، ایک سے لنگی باندھ لوں دوسرا ایسے پہن لوں، تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے چادریں پہنی ہوئی، ایک سے لنگی باندھی ہوئی ہے اور ایک اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے۔ لیکن اگر میں اس کو خاص مقصد کے لیے پہنوں گا، عبادت کے طور پر پہنوں گا، تو اس کا نام الگ ہوگا اور اس کا نام ہوگا احرام۔ تو یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اصطلاحات ان خاص ناموں کو کہا جاتا ہے جو خاص چیزوں کے لیے رکھ دیے جائے۔ تو یہاں پہ ہم ذکر کریں گے ان اصطلاحات کا جو حج اور عمرے میں استعمال ہوتی ہے۔ لوگ تو ان کے نام یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور مقامات بھی، کچھ مقامات کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس مقام کی کیفیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حج عمرہ کے ساتھ جو متعلق چیز ہے وہ ہے احرام۔ اس کو کچھ نام ہم گنوا دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ احرام ہے، میقات ہے، دم، حل و حرم، لبیک یا تلبیہ، طواف کی اقسام۔ طواف کی اقسام میں طواف صدور اور طواف افاضہ اور طواف زیارت، طواف وداع، یہ نام ہے اس کے۔ مطاف، مسجد حرام، رکن یمانی، رکن عراقی، استلام، ملتزم، رمل، استباء، مستجار، مستجاب، حتیم، سعی، حلق، تقصیر، رمی، مزدلفہ، منا، قزح، عرفات، جبل رحمت، محصر، بدنہ۔ یہ ایسے نام ہیں جو ہمیشہ حج میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو ناموں سے تو یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کی حقیقت ان کو معلوم نہیں ہوتی، اور یا کچھ مقامات کے نام ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نمبر وار ذکر کریں گے اور اس کو ہم تقریباً 3 حصوں میں ذکر کریں گے تاکہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو سمجھ بھی آ سکے۔ سب سے پہلے حج اور عمرہ میں جو چیز ہے وہ ہے احرام۔ اس سے مراد مرد کا بغیر صلہ تہبند باندھنا اور بغیر سلی چادر اوڑھنا ہے۔ احرام کی حالت میں بہت سی پابندیاں عائد ہو جاتی ہے، مثلا عورت سے ہم بستری اور اس کے متعلقات یعنی بوس و کنار وغیرہ یہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ شکار کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، شکار کا گوشت کھانا ممنوع ہو جاتا ہے، خوشبو لگانا، حجامت بنوانا، جوؤں کو مارنا، سر اور چہرے کو کپڑوں سے ڈھانپنا، یہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے، مگر عورت پہن سکتی ہے اجنبی لوگوں کے سامنے۔ اور نماز میں سر کو ڈھانپنا مرد کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ نماز میں جو ہے سر کو نہ ڈھانپے، لیکن عورت جو ہے سر کو بھی ڈھانپے گی، اس کے لیے ضروری ہے، لیکن چہروں کو کپڑے سے نہیں ڈھانپ سکتی اور نہ ہی برقع پہن سکتی ہے۔ البتہ پنکھ وغیرہ کسی چیز کو چہرے سے دور رکھ کر غیر محرم سے منہ چھپا سکتی ہے۔ اس کے ہم آپ کو انشاءاللہ جو چیزیں ہیں جیسے حرام بتایا، اس کے ہم تصویروں کی شکل میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا نام آتا ہے میقات۔ میقات جو سعودیہ میں نہیں رہتے، جو پاکستان سے صرف حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں، انہوں نے تقریباً میقات کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، بس اس کا نام جانتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے، کیونکہ ہمارا میقات جو ہے وہ ہے یمن کی سائڈ پہ۔ جب آپ جدہ سے یمن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا میقات ہے جس کا نام ہے یلملم۔ جو پاکستانی حجاج کرام اور انڈین بنگالی پاکستانی جو آتے ہیں وہ اس میقات پہ احرام باندھتے ہیں، جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے میقات دیکھے ہوئے، مختلف میقات ہے، تو یہ مختلف مقامات سے میقات۔ اس سے مراد وہ 5 مقامات ہے جو بھی باہر سے حرم کعبہ میں عمرہ یا حج کی غرض سے داخل ہونے کے لیے آئے تو اس پر واجب ہے
کہ احرام باندھ کر ان مقامات سے آگے بڑھے، وگرنہ اس پر جرم کی وجہ سے ایک دم یعنی قربانی واجب ہے۔ اہل مدینہ کے لیے جو میقات ہے اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ عراق والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے ذات العرق۔ مصر اور شام والوں کے لیے جو میقات ہے اس کا نام ہے جحفہ یا رابغ۔ نجد والوں کے لیے جو ہے قرن، اور ہندوستان، پاکستان اور یمن والوں کے لیے یلملم، یہ میقات ہے۔ یہ 5 مقامات ہیں۔ حل و حرم، حل سے مراد کیا ہے، حرم سے مراد کیا ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی میل تک کا معین علاقہ، یعنی چاروں طرف جو ایک معین علاقہ ہے اس کے حدود لگائے گئے ہیں محرابی شکل میں، باقاعدہ ہائی وے پر، روڈوں پر، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے بدایت الحرم، اور جب آپ نکلتے لکھا ہوا ہوتا ہے نہایت الحرم، اینڈ حرم۔ وہ عربی اور انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے تقریباً۔ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حرم سے باہر ہے، اسی وجہ سے لوگ وہاں سے احرام بھی باندھ کر آتے ہیں۔ اسی طرح مزدلفہ جو ہے وہ بھی حرم میں داخل ہے، اور مزدلفہ کا حرم میں داخل ہے، لیکن اب اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ باہر ہے، لیکن وہ پھر بھی حرم میں ہی شمار ہوگا۔ مزدلفہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، لیکن مزدلفہ کی قیام میں وہ مزدلفہ کا ہی شمار ہوگا۔ اس طرح مزدلفہ حرم میں داخل ہے، عرفات میدان حرم سے باہر ہے، اور مسجد جعرانہ یہ بھی حرم سے باہر ہے۔ حدود حرم میں ہمیشہ جانگلی جانور کا شکار حرام ہے، اور خود رو درختوں اور گھاس کا کاٹنا بھی حرام ہے، یعنی کوئی درخت خود بخود نکلتا ہے، گھاس اگ رہا ہے، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے، صرف اصغر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ حرم کی حدود کے اندر رہنے والوں یا وہاں پہنچ جانے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ عمرہ کا احرام حرم سے باہر نکل کر باندھے، اور حج کا احرام حرم کے اندر رہ کر باندھے۔ اور حل سے مراد حرم اور 5 میقاتوں کے درمیان کے علاقے ہے۔ حل میں رہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ حج عمرہ کے احرام حل سے ہی باندھے۔ لبیک یا تلبیہ، یہ کسے کہتے ہیں؟ اور دعائیں۔ تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں، لبیک بھی کہتے ہیں۔ عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد عمرہ یا حج کے سفر میں تلبیہ کی کثرت مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ تلبیہ کے علاوہ مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین نے دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں میں سے جس قدر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور دعاؤں کی جگہ صرف درود شریف پڑھتے رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ طواف، اس سے مراد خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا ہے۔ ایک طواف 7 چکر کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک چکر جب وہ پورا کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک طواف کر لیا، حالانکہ ایک طواف 7 چکروں کا نام ہے، کہ خانہ کعبہ کے گرد آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے تو یہ ایک طواف ہے۔ ہر چکر کا آغاز حجر اسود والے کونے سے ذرا پہلے سے ہوتا ہے۔ عمرہ میں 1 طواف فرض ہے، اور حج میں 3 طواف فرض ہے، 3 طواف ہے۔ 3 طواف ہے۔ پہلا طواف جسے طواف قدوم کہتے ہیں، سنت ہے۔ دوسرا طواف جسے طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں یا طواف فرض کہتے ہیں، یہ فرض ہے، حج کا رکن اور فرض ہے۔ یہ طواف 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کے میں سے کسی روز کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اس حالت میں مسجد کی حدود میں داخل نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان ایام کے بعد بھی وہ طواف ادا کر سکتی ہے، کہ جب ان کے حیض کے ایام ماہواری گزر جائے تو پھر جو ہے وہ ان ایام کے بعد بھی گزار سکتی ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور تیسرا طواف جسے طواف وداع یا صدر کہتے ہیں، واجب ہے، یعنی حج سے واپسی کے وقت کیا جاتا ہے، جب آپ بالکل واپسی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کیا جاتا ہے۔ اگر عورت حیض و نفاس میں ہو تو ان کے لیے یہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی ان کی واپسی کے دن ہے اور ٹکٹ ہے اور ابھی ان کے ایام شروع ہو گئے تو طواف وداع ان کے لیے جو ہے معاف ہے۔ اور مطاف خانہ کعبہ کے ارد گرد وسیع احاطہ جہاں طواف کیا جاتا ہے مطاف کہلاتا ہے، یعنی صحن، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو صحن ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ کل کو انشاءاللہ مزید اس کے متعلق دوسری چیزیں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں
شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔